وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم يسر لنا كل أمر عسير إنك على كل شيء قدير۔ دروس العقیدہ والایمان کا آج ہمارا 17ویں کلاس ہے، 17th کلاس، اور اس میں ہم 5واں رکن جو ایمانیات کا ہے یا عقیدے کا، یعنی ایمان بالآخرہ، اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل، تو یہ 4 جو ہیں وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا اس کا جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اس میں سے جو 5واں رکن ہے یعنی آخرت کے دن پر ایمان، الایمان بالیوم الآخر، تو وہ اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اس چیز کا مضبوط اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک دن تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے۔ اس دن اللہ رب العزت تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اور جو اس سے پہلے انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کیے ہوں گے ان کا ان سے حساب لے گا، اور پھر میزان قائم کرے گا، حساب کتاب لے گا، اور پھر اس کے مطابق ان کو جزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا۔ تو وہ جزا 2 طرح سے ہے۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اپنے نافرمانوں کے لیے جو اس کے نافرمان ہیں، اس کی مان کرنی دیتے ہیں، اپنی مرضی اور منچاہی زندگی جو گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ ایک مجمل سا تصور ہے آخرت کے بارے میں، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے۔ یہ جو کچھ ابھی ہم نے تعریف کی ہے ایمان بالآخرہ کی، اس کے لیے چند آیات دیکھ لیجئے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت ان ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ رب العزت نے آج ڈھیل دے رکھی ہے تو انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، تو وہ ایک دن کے لیے ہے، اور وہ سخت ترین دن ہے جس میں آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ایسے ہی سورہ تغابن میں اس دن کے بارے میں، الساعہ اور قیامت کے بارے میں فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا، ان سے کہو کہ کیوں نہیں، وَرَبِّی، اور میرے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم، اور پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف اٹھائے جاؤ گے بلکہ جو کرتوت تم کرتے رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایسے سورہ روم کی آیات بھی آخرت کے دن کے بارے میں کچھ ایسا تصور دیتی ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ جو ساعہ القیامہ کا جو دن ہے، جب یہ قائم ہو جائے گی تو انسان گروہ میں بٹ جائیں گے، 2 طرح کے گروہ ہو جائیں گے۔ پہلا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو اہل ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مزین ہوں گے ان کے لیے بالا خانے ہیں، بہترین مہمان نوازیاں ہوں گی ان کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کیا ہوگا، مان کر نہیں چلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، آج کے دن کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا، تو وہ عذاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ آخرت کے دن کے اوپر ایمان جو ہے وہ مختلف امور ہیں، وہ ہم نے یہاں پر
نقل کیا ہے تقریباً 6 امور ہیں جو ہم تفصیل سے اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ آخرت کے اوپر ایمان لانے کا جو تصور ہمیں قرآن سے اور احادیث سے ملتا ہے، شریعت جو منشا رکھتی ہے، چاہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کے دن پر کیسا ایمان لائے، وہ ان 6 باتوں کے اوپر تفصیل سے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ بات پوری طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ باقی تو بات پھر یقین کی ہے، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت بھی تلاوت کی ہے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات، متقین کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی اور اس کتاب پر، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین دیکھیں، ایک ہوتا ہے جسٹ بلیو کرنا، ایمان رکھنا نا کہ آخرت کا ایک دن ہوگا، تو یاد رکھیے کہ آخرت کا جو دن ہے یہ یہود و نصارہ بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، یعنی جنت میں جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ کبھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو وہ آخرت کے اندر فلاح کا تصور اور جنت میں جانے کا تصور اور کامیاب ہونے کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا تھا، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وہ آخرت کے دل پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ ہے کہ بندے کے پھر اعمال، بندے کے نظریات، ایمان، اس کا کردار، وہ سارا اس دن کے اوپر ایمان رکھنے والوں جیسا نہیں تھا۔ یعنی یہود و نصارہ جو عمل کرتے آئے ہیں، جو نظریات رکھتے آئے ہیں، وہ ویسے نہیں تھے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہو کہ ہاں یہ واقعی کسی ڈے آف ججمنٹ پر، ایک یوم الساعہ، یوم القیامہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جس کو یقین ہو کہ اس نے کل اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہو کر جواب دہی دینی ہے، تو اس کے اعمال ایسے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جسٹ ایک انفارمیشن آ جانا نہیں، بلکہ کما حقہ، جیسا اس کا علم ہے ویسا آ جانا ضروری ہے، اور یہ ایمانیات کی ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ صحیح معنوں میں ایمان کا وہ درجہ نصیب فرمائے جس کو یقین کا درجہ کہتے ہیں۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جن کو اگر تفصیل سے جان لیا جائے تو ایمان بالآخرہ کا تصور ہمارے اوپر انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ کہ وہ ان باتوں پر ایمان لانا جو موت کے فوراً بعد انسان جس سے نبرد آزما ہوتا ہے، جو اس کو پیش آتی ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ انسان کی آخرت اس کے مرنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک یوم الآخرہ ہے تو وہ ہے قیامت کا دن، جبکہ آخرت جسٹ وہ مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی سیڑھی جو ہے وہ، جیسا کہ ایک حدیث، ایک اثر کا مفہوم بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بہت رویا کرتے تھے، تو پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں سے کامیاب ہو گیا تو وہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ تو آخرت کی جو سیڑھی ہے وہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان اس معنی میں کہ وہ فرشتوں کو انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، شقی ہے یا سعید ہے، تو موت کے وقت فرشتوں کا دیکھنا، اس کے بعد پھر قبر کے اندر آزمائش کا ہونا، نیک لوگوں کے لیے راحت اور بروں کے لیے عذاب، جس کو ہم برزخی زندگی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر سوالات کا ہونا، من ربو کا، ما دینو کا اور من نبیو کا، اور اس طریقے سے سارے کے ساتھ اس کے اوپر ایمان ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے آخرت کے اوپر ایمان لانے کے اندر۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ آیات اور حدیث نقل کر دی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ بیان فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے متعلق کہ کیسے وہ کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں اگر اس وقت کو، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ جب کافروں کی روحیں ملائکہ قبض کرتے ہیں تو ان کے منہوں اور پیٹھوں کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، یعنی آج ابھی سے ہی تم سخت عذاب اور دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ کافروں کے بارے میں تھا۔ اہل ایمان کے بارے میں سورہ فصلت میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اپنے رب اللہ رب العزت کو اپنا رب مان کر چلتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر، اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں ان کی موت کے وقت اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو آگے آنے والی کسی مرلے کا، کسی زندگی کا، کسی سٹیج کا خوف رکھو، ولا تحزنوا، اور نہ گھبراؤ پچھلی گزری ہوئی چیزوں کے اوپر، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جنت کی بشارتیں لو تمہارے انتظار کر رہی ہیں۔
سورہ غافر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص آل فرعون کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ کیسے ان کو عذاب ہو رہا ہے. فرمایا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ان کو سخت ترین عذاب میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. وہ آگ ہے یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس کے اوپر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت قائم ہوگی الساعہ تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز سے ہم نے حدیث نقل کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ العبد اذا وضع فی قبرہ، جب یہ ہم نے حدیث ایک موقع پر پہلے بھی جو ہے وہ فرشتوں کے پر ایمان لانے کے متعلق جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس حدیث کو ہم نے وہاں بھی نقل کیا تھا. اس کا خلاصہ یہاں بیان کرتا ہوں کہ جب وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کو دفنانے والے جب جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ما كنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، وہ ان کے اوپر ایمان لانے کی تصدیق کرتا ہے، اظہار کرتا ہے. تو کہتے ہیں انظر الی مقعدک من النار ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، یہ دیکھو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ، اللہ رب العزت نے تمہارے اس ایمان کی وجہ سے اس کو وہ جو جہنم کا ٹھکانہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تمہارے ٹھکانے سے بدل دیا ہے، اب تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ جنت اور جہنم دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے. جہاں تک کافر کی بات ہے یا منافق کی بات ہے، جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو بس وہ جو لوگوں کا ایک چلن تھا، جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا. لا دریتا ولا تلیتا، تو فرشتے اس سے کہیں گے، اس سے کہا جائے گا نہ تو نے پہچانا اور نہ پہچاننے والوں کی اتباع کی. پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے تھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الا الثقلین، جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی یہ چیخو پکار جو ہے وہ سنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے بچا کے رکھے. تو یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن، یعنی کہ یہ تو تھا نا اس کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کا ٹینور، جس کو برزخی زندگی کہا، اس پر ایمان لانا. اب قیامت کے دن کے اوپر اور یعنی کہ وہ ایک دن آنا ہے اور اس کے لیے جو نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں اس کے اوپر ایمان لے کر آنا. اور اس میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور وہ اچانک آئے گی اور وہ برے لوگوں کے اوپر آئے گی قیامت. سورہ اعراف کی آیات ہم نے نقل کی ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. وہ اس کا آنا وہ آسمان و زمین کے اوپر بہت بھاری ہے، وہ اچانک آئے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ نے پوری تحقیق کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے سورہ شورا کی آیات ہم نے نقل کی ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور یہ میزان ہے، ایک ترازو ہے. واہ، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کی وہ گھڑی کتنے قریب ہی ہو. جہاں تک اس کے بارے میں سوال کرنے والوں کا تعلق ہے تو وہ وہی زیادہ سوال کرتے ہیں، وہی جلدی مچاتے ہیں جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں. جبکہ اس کے اوپر ایمان رکھنے والوں کا طرز عمل یہ ہے مشفقون منہا، وہ تو ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس دن سے خوف میں رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اس نے آ کر رہنا ہے. قیامت کا دن ہم نے اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہونا ہے، ملاقات ہونی ہے. باقی جو اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں وہ سارے گمراہی کے اندر حد درجہ بڑھے ہوئے ہیں. ایسے سورہ نحل کی آیت ہم نے نقل کی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے. وہ امر الساعہ، اور جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو وہ اس طرح آئے گی گویا پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب، او ہوا اقرب. اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے یہ. اور سورہ محمد کی آیت ہم نے نقل کی ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا قیامت کا تم انتظار کرتے ہو؟ وہ تو اس طرح آئے گی ان تأتیہم بغتۃ، اچانک آ جائے گی. فقد جاء اشراطھا، یہاں تک باتیں قیامت کی تم کرتے ہو تو اس کی بہت ساری نشانیاں تمہارے سامنے وہ پوری ہو چکی ہیں، تمہارے سامنے آ چکی ہیں. تو باقی جب وہ قیامت کا وقت آئے گا تو وہ بھی آ جائے گا. تو ہم نے اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نقل کی ہے جو کہ حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم قیامت کا الساعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ 10 باتیں پوری نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ 10 بڑی بڑی باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ قیامت کے متعلق اشراط الساعہ الکبریٰ اور اشراط الساعہ الصغریٰ، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں اور قیامت کی چھوٹی نشانیاں، تو ان دونوں کے متعلق جو ہے نا وہ حدیث کے اندر تفصیل آئی ہے۔ ہم نے یہاں پر صرف بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے پہلی نبی سے فرماتے ہیں الدخان، دھواں ایک اٹھے گا، ایک دھواں بہت بڑا اٹھے گا جو تمام انسانیت اس کو دیکھے گی۔ دوسری چیز ہے دجال، یعنی دجال نکلے گا جو بہت زیادہ دھوکہ دہی کرنے والا اور اپنی بندگی کروانے والا بہت بڑا طاغوت ہوگا، اس کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ تیسری ہے الدابہ، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ چوتھی چیز ہے طلوع الشمس من مغربها، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک دن، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر روز وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ نکلتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی اور وہ مغرب سے نکلے گا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے چوتھی چیز کا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ زندہ اٹھا لیا تھا، وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ چھٹی چیز یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، وہ نکلیں گے اور بہت ساری تباہی مچائیں گے اور دجال کے وہ ساتھی ہوں گے۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں نشانی یہ ہے کہ 3 جگہ سے زمین دھس جائے گی، بالمشرقی، مشرق کی جانب، زمین کے مشرق کی طرف، زمین کے مغرب کی طرف، اور جزیرۃ العرب میں، عرب کی زمین پر بھی زمین ایک جگہ سے دھس جائے گی، بہت بڑے گڑھا آ جائے گا۔ اور آخری چیز ہوگی 10ویں نشانی النار، ایک آگ ہوگی جو کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف جو ہے وہ آگ دہکاتی ہوئی لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، اس چیز کے اوپر ایمان لانا کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی تو انسان اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب کے لیے انسانوں کی بعثت ہوگی، یہ اس کے اوپر ایمان لے، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، یعنی کہ نہیں کہ صرف اس دن پر ایمان لایا جائے، بلکہ اس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، اور وہ ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، بغیر ختنوں کے ہوں گے، جیسا کہ وہ پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے، اور سب اکیلے اکیلے ہوں گے۔ اور یہ سب معاملہ کب ہوگا؟ جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی۔ سورہ زمر کی آیت ہم نے نقل کی ہے، دونوں سور کا ذکر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلا سور، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں انسان کے علاوہ بھی، یعنی انسان، جن، فرشتے اور تمام مخلوقات ساری کی ساری مر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے بچا لے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، یہ ہے وہ قیامت، اور لوگ پھر اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے حیرانگی کے ساتھ۔ ایسے سورہ یاسین کی آیات ہم نے نقل کی ہے، آپ زیادہ تر پڑھتے ہیں، اس کے اندر فرمایا کہ جب نفخ فی الصور ہوگا تو تمام لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہماری بربادی، ہمیں کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا تھا اور رسول سچ کہتے تھے۔ سورہ مریم کی آیت ہم نے نقل کی ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس دن قیامت کے دن ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے، ہم نے مسلم کے الفاظ نقل کی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن حفاتن و عوراتن و غرلن، ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بغیر ختنوں کے جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ اس قیامت کے دن کے کچھ احوال کا ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں اس کو نقل کیا ہے، ان احوال کے اوپر ایمان لانا کہ یہ کام اس دن ہوں گے، یہ چیزیں اس دن روپذیر ہوں گی، یہ واقعات رونما ہوں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ انسان اللہ رب العزت کے آگے کھڑے کیے جائیں گے۔ سورہ مطففین کی آیت ہم نے نقل کی، جتنا اللہ چاہے گا، وہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ تعالیٰ کے آگے صف باندھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری بات، ایک پکارنے والے کی پکار کو سنیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہم نے نقل کی ہے اور سورہ قمر کی آیات بھی نقل کی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ وہ لوگ ایک پکارنے والے کی پکار کو سنیں گے اور کوئی اس کے اندر کجی ڈاؤٹ جو ہے نا وہ محسوس نہیں کریں گے،
بالکل اس کی کلیئر آواز کو سنیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور انسان بول نہیں سکے گا سوائے خسر پھسر کی ہلکی ہلکی آوازیں جو ہیں وہ آئیں گی، ساری آوازیں پست ہو جائیں گی اس پکارنے والے کی آواز کے سامنے. اور سورہ قیامہ میں فرمایا کہ مہطعین، یعنی کہ مسرعین، تیز تیز بھاگیں گے اس پکارنے والے کی طرف، اور کافر اس دن کہیں گے کہ یہ ہے وہ مشکل دن، یہ ہے وہ مشکل دن. تیسری بات وہاں اس دن کے احوال کے متعلق یہ ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی. برق البصر وخسف القمر، اور چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی. وجمع الشمس والقمر، اور اس بے نوری کے اندر چاند اکیلا نہیں ہوگا بلکہ سورج اور چاند دونوں ہی اس بے نوری کے اندر شامل ہوں گے، دونوں کو اکٹھا بھی کر دیا جائے گا اور دونوں بے نور ہو جائیں گے. اس کی تفسیر کے اندر چوتھی چیز اس کے احوال کے اندر یہ ہے کہ سورج قریب ترین کر دیا جائے گا، اور اس کی تپش سے انسان اپنے اپنے اعمال کے مناسبت سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. جیسا کہ صحیح بخاری کی ہم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن سورج اتنا کریم ہو جائے گا کہ انسان اپنے آدھے کان جتنا بھی پسینے میں ڈوبا ہوگا، یعنی اپنے اعمال کی نسبت سے جو جتنا زیادہ اعمال جس کے خراب ہوں گے وہ اتنا پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ ہمیں اس سختی سے بچا کے رکھے سب کو. پانچویں چیز یہ ہے کہ حوض قائم کیا جائے گا جس سے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے، اور یہ تمام انسانیت کے لیے ہوگا، لیکن اس سے سیراب وہی ہوں گے جو ان کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لانے والے ہوں گے. سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر ہوں گا، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا کبھی دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن کو میں جانتا ہوں گا، مجھے جانتے ہوں گے، ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور بخاری کی ایک اور حدیث کے اندر ہے، جب پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحابی، یہ میرے ماننے والوں میں امتی ہیں، تو ان کو کیوں دور کر رہے ہو؟ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنی تبدیلیاں کر دی تھی، عقائد میں، ایمان میں، نظریات میں، سلوک یعنی کردار میں، اعمال میں بدعات کا اضافہ کر دیا تھا، بہت سارے برے اعمال بجا لانے شروع کر دیے تھے، نئے نئے نظریات اسلام میں داخل کر دیے تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا. اب یہ آپ کی امت سے خارج ہو گئے ہیں، وہ والی امت جو امت اجابت ہے، یعنی کہ جنہوں نے ایمان صحیح معنوں میں لایا تھا اس سے نکل گئی. چھٹی چیز یہ ہے کہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یہ اس کے احوال میں سے ایک ہے، جیسا کہ سورہ اسراء کی ہم نے آیت نقل کی ہے، سورہ تکویر کی آیت نقل کی ہے کہ وَإِذَن صُحُفُ نُشِرَت، جس دن اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. آج جو انسان کی گردن کے اندر اس کے اعمال لٹکے ہوئے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس دن وہ کتاب کی شکل میں اس کے سامنے کھول دی جائے گی اور حکم ہوگا اقرأ کتابک، آج اپنا نامہ اعمال پڑھو. ساتویں چیز یہ ہے کہ پھر ان اعمال کے وزن کیے جائیں گے، اعمال کے وزن کیے جائیں گے، جیسے سورہ انبیاء کے اندر ہم نے وہ آیت نقل کی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم اس دن موازین یعنی وزن قائم کریں گے اعمال کے، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ کیا ہوگا، کچھ بھی جیسے آگے سورہ ہم زلزال کی آیات نقل کریں گے، کچھ بھی کیا ہوگا تو وہ سامنے لے آیا جائے گا. اور آخری بات یہ کہ پل صراط قائم کیا جائے گا جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہر ایک کو، یعنی اہل ایمان کو بھی فیصلہ ہی اس کے بعد ہوگا جو اس کے اوپر سے گزرے گا، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے ہم نے یہ باب نقل کیا ہے کتاب الرقاق سے کہ الصراط جسر جہنم، صراط جو ہے وہ جہنم کا پل ہے. سورہ مریم کی آیت ہم نے نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر سے گزرے گا. اس کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پل صراط ہے. اور صحیح مسلم کی ہم نے ایک لمبی حدیث تھی، اس کا بھی کچھ مختصر حصہ نقل کیا ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ کیسے قیامت کا وہ مشکل گھڑی قائم ہوگی تو سب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر دوسرے کئی انبیاء کے پاس جاتے جائیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، صرف اس لیے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض جو ہے وہ ان کے سامنے عرض کریں کہ وہ جلدی سے حساب کتاب لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے پاس آئیں گے تو ان کو جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ
اجازت دیں گے، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے آگے سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو تسبیح سکھائیں گے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح اس ٹائم بیان کریں گے، وہ خاص ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ سجدے میں پڑے رہیں گے۔ یہاں پر نہیں، وہ دوسری حدیث کے اندر ہے، یہاں ذکر کیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اجازت دے دی جائے گی کہ میں سفارش کروں، اور پھر اس کے بعد امانت اور رحم، یعنی یہ جو رشتے ہیں، رشتے ناتے ہیں اور جو امانت داری ہے، ان کو بھیج دیا جائے گا، اور وہ الصراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ رحم کے رشتے یعنی کہ رشتہ داریاں، اور الامانہ، یہ دونوں دائیں بائیں صراط کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کوئی تم میں سے بجلی کی تیزی کی طرح جائے گا، اور کوئی جو ہے وہ ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی جو ہے وہ پرندے کی طرح جیسے اڑتا ہے، اور کوئی بھاگتے ہوئے انسان کی طرح وہاں سے گزر جائے گا اپنے اعمال کے مطابق۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قائم علی الصراط، یعنی نبیکم، تمہارے انبیاء صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے، وَيَقُولُ رَبِّي سلم سلم، اور کہیں گے یا اللہ تعالیٰ امان اور سلامتی دے دے، یہاں تک کہ سارے اچھے اعمال والے گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اعمال میں کمی والے آنا شروع ہو جائیں گے جو کٹتے ہوئے وہاں سے گرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے انجام سے بچا کر رکھے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانے میں، وہ یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ جیسے کہ سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ ہمارے طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تم سے حساب لینا۔ اور سورہ انشقاق کے بیان فرمایا کہ جس کو نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، کہ لوگ اس دن مختلف گروہوں میں اپنے اعمال کی بدولت بکھر جائیں گے، یعنی بٹ جائیں گے۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ تو اعمال کے حساب سے جو حساب کتاب ہوگا انسان کا، وہ دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، یعنی کہ ایک کفار اور دوسرا اہل ایمان۔ تو کفار کا جو حساب ہوگا وہ ان کی نیکیوں اور بدعمالیوں کے درمیان موازنے سے نہیں ہوگا، جی ان کے درمیان، کیونکہ ان کی نیکیوں کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان مجرمین کے عمل کی طرف رخ کریں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو اڑتی ہوئی ہے وہ راکھ کی طرح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے مجرمین کے انجام سے بچا کر رکھے۔ دوسرا جو اہل ایمان کا حساب ہوگا وہ بھی دو طرح کا ہوگا، ایک ہے جسٹ پیشی ہونا، بس عرض ہے، بس ہاں جی فلان ابن فلان، فلان بنت فلان آ جاؤ، بس اتنی پیشی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ تفتیش ہوگی۔ پہلی کے اوپر یہ حدیث جو ہے جو ہم نے نقل کی ہے، اس میں وہ اللہ مختصر اس کا خلاصہ ایسے ہے کہ ایک شخص اہل ایمان میں سے لایا جائے گا، نیک لوگ ہوں گے، تو اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چھپا دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا، راز و نیاز کے ساتھ ان کو قریب کرے گا، کہے گا تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، وہ کہے گا بالکل اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ تو وہ پریشان ہوگا کہ بس اب میں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جیسے میں نے دنیا کے اندر تمہارا اس کے اوپر تمہارا ستر قائم رکھا، اس کو چھپا کر رکھا، میں آج کے دن بھی تمہارا اس کے اوپر چھپا کر رکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام والوں میں شامل کرے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور جہاں تک بات ہے کافر کی تو یا منافق کی، تو اس کے اوپر تو گواہیاں دینے والے گواہی دیں گے، گواہیاں دینے والے اس کے اعضاء اور دوسرے انسان اور انبیاء کرام، وہ گواہیاں دیں گے کہ اس نے برے کام کیے ہیں، تو ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق سے دوسری حدیث نقل کی ہم نے، جہاں پر گناہ کبیرہ کرنے والے اہل ایمان کے بارے میں تذکرہ ہے، جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ کہنے دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق میں بیان فرماتا ہے کہ ہم آسان حساب لیں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو صرف عرض ہے، یہ تو صرف پیشی ہے، یہ وہ حساب نہیں ہے، یہ جو آسان حساب ہے۔ باقی جس سے مناقشہ کر لیا گیا، یعنی کہ اس سے تفتیش کر لی گئی، الا عذبا، اور دوسری جگہ پر ہے من حسب ہلاکا، جس سے حساب کتاب لے لیا گیا بس وہ ہلاک ہو جائے گا، تفتیش کر لی گئی۔ تو یہ دو طرح سے حساب ہوگا اہل ایمان کا بھی، اور جہاں تک کفار کی بات ہے تو وہ حساب کتاب ان کا موازنہ نہیں ہوگا نیکی اور برائیوں کا، کیونکہ ان کی صرف برائیاں ہی کاؤنٹ ہوں گی، نیکیاں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی۔ اور سب سے آخری بات آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے کے متعلق، کہ وہ جو جزا کی جگہ ہے،
جزا کی جو جگہ ہے یا جنت یا جہنم، اس کے اوپر ایمان لانا۔ اور اس میں یہ باتیں شامل ہیں کہ یہ جان لیا جائے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، انہا مخلوقہ، یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی ایک طلسماتی تصور نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ان کا وجود ہے، ان کے وجود کو تسلیم کرنا۔ لہٰذا جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس کے مختلف نام ہیں، جس کی مختلف نعمتیں ہیں، اس کے اندر مختلف درجات ہیں، اس کی اقسام ہیں، اور یہ وہ ایسی جنت ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل کے اوپر اس کا گمان اور خیال بھی نہیں آیا ہے۔ تو یہ وہ جنت، اس طریقے سے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اور جو جہنم اللہ تعالیٰ نے اپنے کفار اور منافقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کے بھی مختلف درجات ہیں، اور اس کے سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچا کر رکھے۔ ہم نے سورہ فاطر اور سورہ نساء کی آیات نقل کی ہیں۔ سورہ فاطر کی آیات کے اندر تفصیل سے دونوں کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا اپنے بندوں میں سے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلے تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو بھی عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کے اندر وہ سونے اور ہیروں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور جن کو جو ہے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دیں گے اور فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ نے ہمیں اس غم کے عذاب سے اور اس غم سے ہمیں بچا لیا، اور تو بہت بخشنے والا ہے بے شک، اور تو ہمارے تھوڑی سی کی بھی بڑی بڑی بہترین قدر کرنے والا ہے، تو نے ہماری اس نعمت، ہماری جو ہے نا وہ ایمان کی قدر کی ہے۔ تو کیونکہ تینوں طرح کے ہوں گے، بہت آگے بڑھ جانے والے بھی، متوسط بھی، اور گناہ گار مسلمان بھی، لیکن ہوں گے توحید کے اوپر قائم، رسالت کے اوپر قائم۔ توحید میں ذرا برابر ان کی شرک نہیں ہوگا، اور رسالت کے اندر اس کے کسی بھی نظریے کے اندر ان کی کوئی ذرا برابر بھی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، اور ہر طرح کے جو ایمانیات ہیں ان کی پوری ہوں گی۔ ہاں ان سے کوئی گناہ ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ ان کو یا تو جہنم میں عذاب دینے کے بعد ان کو پاک کر کے دوبارہ جنت میں ان کو بھیج دے گا، کیونکہ اصل ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسرے کفار کا ذکر کیا ہے کہ ان کا جہنم ٹھکانہ ہوگا، نہ وہ وہاں مریں گے اور نہ وہ جئیں گے، جیسے کہ دوسرے سورہ اعلیٰ میں فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دردناک انجام سے بچا کر رکھے۔ وہاں پر وہ اسی میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ان کے کفر کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کذالک نجزی کل کفور، ان کے کفر کا بدلہ ہوگا، اور وہ اسی کے اندر چیخیں گے، پکاریں گے وہاں پر، اور ادھر اللہ کو اپنا رب مانیں گے، اس لیے کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ تعالیٰ اب ہمیں نکال دے، اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پر بیان فرمایا کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بس تمہاری باتیں ہیں بس جو تم کر رہے ہو، اب تم واپس نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان کرے گا کہ ہم نے تمہیں اس سے پہلے نعمتیں دی تھیں، عمر دی تھی، اور تمہیں اختیار دیا تھا، تمہیں مہلت دی تھی، تمہیں اس کے پاس ڈرانے والے بھیجے تھے، لیکن تم نے اس وقت نہیں کیا، اور آج تمہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نقل کی ہے کہ منافقین، اور یہ جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے منافقین کے دونوں درجوں کا ایک پہلی نشست میں اس سے پہلے کی، اس میں بیان کیا تھا کہ یہ منافقین اعتقادی کے اوپر کا ذکر ہے، عملی منافقت کا ذکر نہیں ہے۔ جو عقیدے کے اندر جن کی منافقت ہوگی، یعنی کہ اصل میں وہ کفار ہوں گے لیکن اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہوں گے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے، کفر سے اور شرک سے بچا کر رکھے، بدعات سے بچا کر رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں جیسا کہ ایمان اس کو مطلوب ہے اپنے بندوں سے، ویسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت کا یقین ہمارے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو جائیں، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والوں کے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے اس کٹھن دن سے، مشکل دن سے، عذاب والے دن سے ہم بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر پر ان کے پانی سے جو ہیں وہ ہم سیراب ہو سکیں اور ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔